اب ان کا رجحان آج پہلا دن ہے، آپ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی تعلیمات کی طرف موڑ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. تو زندگی کو سیکھنے کے لیے ہم نے پہلی بات تو سیکھی، کسی کام کو بھی کرنا ہے تو اللہ کے پاک قرآن کو پڑھ کے کرنا ہے، قرآن کریم کو پڑھ کے کرنا ہے. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں برکت آ جائے گی. میں دو چیزیں آپ کے پیش نظر کرتا ہوں. شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، شادی ہالوں کو بک کیا جاتا ہے، اور بیویوں بہنوں کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر کڑوی باتیں بھی ہوں گی اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ کڑوی باتیں بھی دیتا ہے. میرے آقا کریم کی تعلیمات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی ہیں. جتنی بی بی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں سب کو سیدہ زہرا کی سنت کو اپنانے کی درخواست کرتا ہوں. بولے آمین، اونچی آواز سے بولے آمین. مکے کی عورتیں آ گئی، مدینے کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آ گئی. کہنے لگی ماں جی یہ تو بتائیں کہ عورت کی خوبصورتی کیا ہے. مکے والی کہہ رہی ہے کہ باغ، مدینے والی کہتی ہے آنکھیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کی قدوں قدامت رنگت. آپ بتائیں عورت کی خوبصورتی کیا ہے. اما زہرا فرماتی ہے جو عورت جتنی پردوں میں ہوگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے. عورت جتنی پردوں میں ہوگی، اور پردے کے لیے قرآن نے قانون بتایا ہے، میں نے نہیں بتایا. جب آپ اپنے گھر میں کچھ چیزوں کے اندر تفریق نہیں رکھتے تو پھر لامحالہ طور پر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جن کو آپ روک نہیں سکتے. مثال کے طور پر اسلام میں منگنی کا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حکم ہے کہ نکاح جس جگہ ہوا ہے، حکم شرعی یہ ہے کہ اسی دن اسی جگہ سے بیٹی کو رخصت کرنا. یا تو 2 سال 3 سال تک نکاح کر کے بیٹھے. اور اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ اپنی بیٹی کو دینا ہے جہیز تو جہیز اچھا دے، جہیز درست دو. جہیز بیٹیوں کا قطعاً فرنیچر، فریج، ٹی وی، ٹچ موبائل یہ جہیز میں شامل نہیں ہے. میرے آقا کی تعلیمات یہ نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو رسول اللہ نے اپنی بیٹی زہرا کو جہیز دیا. ایک کہا بیٹی زبان درازی نہ کرنا، یہ تیرا جہیز ہے. خامن کے سامنے اونچا نہ بولنا، یہ تیرا جہیز ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو جہیز دینا ہے تو قرآن کی تلاوت جہیز میں دے. قرآن کی تلاوت جہیز ہے. اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے تو تسبیح درود و والی دے. میرے آقا نے فرمایا جہیز دینا ہے تو اپنی بیٹی کو 5 وقت کی نماز جہیز میں دے. جب اپنی بیٹی کو جہیز دینے جا رہی ہے تو پردہ اور حیا جہیز میں دے. ذرا بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. گالیاں دینے سے گھر میں کب برکت آئے گی؟ غیبت کرنے سے کب برکت آئے گی؟ جھوٹ بولنے سے کب برکت آئے گی؟ جب بچیاں بیاہ کے اپنے گھروں میں جائیں، صبح سویرے 12 بجے اٹھتی ہیں. کتنے بجے؟ یہ صبح ہوتی ہے، صبح 12 بجے 12 بجے اٹھی، اور جیسے ہی اٹھی اٹھتے ساتھ ہی اپنے ٹچ موبائل سے پہلی کال اپنی والدہ کو لگاتی ہے. امی یہ تو بڑے پیڑے لوگ ہیں، میری ساس ایسی ہے گندی، میرا سسر ایسا ہے، میرا دیور ایسا ہے. تو کیا نقصانات کیا ہے اس کے؟ پہلا نقصان یاد رکھیں، جس ماں کو تو دکھڑے سناتی ہے، یہ مائیں ذرا غور سے اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے، اور بچیاں بالخصوص اپنی تعلیم کے لیے سن لیں، کیونکہ میں مقصد میرا یہاں تعلیم ہے، تعلیم مصطفیٰ ہے. جس نے اپنی ماں مارنی ہے نا، وہ دکھڑے جا کے اپنی ماں کو سنائے، امی میں بڑی تنگ ہوں، میرے بڑے برے حالات ہیں، خدا قسم ساری رات ماں سوتی نہیں.
اس صدمے سے ماں سوتی نہیں. اور ناز کریں وہ بیٹیاں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں. یاد رکھو بھابیاں کتنی چنگی کیوں نہ ہو جائیں، بھائی کتنا ہی پیار کیوں نہ کرے، باپ کتنا ہی شفقت سے کیوں نہ پیش آئے، لیکن جب مائیں نہیں رہتی تو پیکے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر وہ پیکے نہیں رہتے، پھر وہ دعویٰ نہیں رہتا. میاں محمد باقی صاحب فرماتے ہیں عیداں تے شبراتاں آئیاں لوکاں جشن منائے. عید اور شبرات آتی ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں. عیداں کیوں خوشیاں مناتی ہیں؟ وہ بیٹیاں بھی جو بیاہ کے اگلے گھروں میں چلی جاتی ہیں، مائیں کان کھینچ کے کہتی ہیں اور بہنوں کو فون کیتے، بہن کو فون کیے، بہن کی طرف روٹی لے کے گئے ہو. میاں محمد باقی صاحب فرماتے ہیں کہ عیداں تے شبراتاں آئیاں لوکاں جشن منائے، خیر و شر دور گیا نو مڑ کے گھر نہیں آئے. پھر وہ مائیں جب نہیں آتی پھر بیٹیاں تنہائیوں میں بیٹھ کے روتی ہیں، پھر وہ دعوے نہیں ہوتے، پھر وہ باتیں نہیں ہوتی. یاد رکھو اپنی ماؤں کو عزت دو، ماؤں کی قدر کرو، ماؤں کے سامنے زبان درازی نہ کرو، عاجزی کا ماحول بناؤ. سکھا رہا ہوں ان بیٹیوں کو جو بیٹیاں حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اندر تب نمایاں ہوگی کہ سیدہ زہرا کی سنت پہ آ جاؤ. اما زہرا فرماتی ہے کہ اگر تجھے، اب یہ روش بن چلی ہے، ایک عجیب سا طریقہ بن گیا ہے کہ جی میک اپ کرنا ہے اور اچھا ڈریس پہننا ہے جب گھر سے باہر نکلنا ہے. حالانکہ خواتین کے لیے حضرت بی بی مریم کفلہا زکریا کا قرآن میں ذکر آیا جب حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے تھے اور وہ باہر سے دروازے کو کنڈی لگا کے جاتے تھے، کوئی اندر داخل نہ ہو سکتا تھا. اما مریم جب گھر کے اندر ہوتی تو اللہ کریم آسمان سے من و سلوہ اتارتے. بولو سبحان اللہ. یہ ماجی کی طہارت پر آسمان سے جنت سے من و سلوہ اترتے اور اس کمرے سے اتنی خوشبو آتی تھی. حضرت زکریا فرمانے لگے بیٹی تو اتنی پاک ہے، اتنی پاکیزہ ہے، یہ تجھے ادھر کس نے لا کے دی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے. حضرت بی بی مریم فرماتی ہے میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ کے ذکر سے جو خوشبو آتی ہے وہ نہ باڈی سپرے سے آتی ہے، نہ پرفیوموں سے آتی ہے، نہ ادھر سے آتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں سیدہ زہرا کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر تم نے میک اپ کرنا ہے، تم نے بناؤ سنگھار کرنا ہے، یہ شادی بیاہ کی تقریبات میں نہیں، یہ مہندی کی رسومات میں نہیں، اگر تم نے میک اپ کرنا ہے، بناؤ سنگھار کرنا ہے تو اپنے خاوند کے سامنے کرنا ہے. بولے بھائی سبحان اللہ. یہ باتیں میری پسند آ رہی ہیں تو زور سے بولو سبحان اللہ. یہ تمام بچیوں کے لیے، بی بی بہنوں کے لیے تعلیم ہے. میرے مصطفیٰ بات کر رہا تھا کہ اگر اپنے بچوں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے تابعدار ہو، میرے خدمت گزار ہو، میری بات ماننے والے ہو، تو پھر حضور کی سنتوں کو اپنے بچوں میں دیکھا کرو. جب آپ بچے کو پی کیپ پہنائیں گے، جینز کی پھٹی پیٹ پہنائیں گے، فرینچ بیئرڈ رکھوائیں گے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیں گے اور پھر توقع کریں گے کہ یہ حضور کی سنتوں کو اپنانے والا بنے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے اسی کو فالو کرنا ہے جس کا اس کو کنیکشن ملا ہوا ہے. جب تک صرف مصطفیٰ والی یعنی کہ حضور کی ذات والی سیم نہیں ہوگی تو موبائل فنکشن نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کو 5 وقت، یہ جسم ایک موبائل کی طرح ہے، 5 وقت یعنی 5 سمیں اپنے اندر لا دو. 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھو. یہ نہیں کہ بچوں مائیں خود پڑھے نہ اور بچوں کو آواز دے کہ بیٹا نماز پڑھو نا.